میں بیماری ہے، اور وہ لوگ جو اڑانے والے ہیں مدینہ طیبہ میں بری خبریں، البتہ ضرور بضرور مسلط کر دیں گے آپ کو ہم ان پر، پھر نہیں رہ سکیں گے وہ اس مدینہ طیبہ میں مگر تھوڑا وقت، اس حال میں کہ لعنت کیے ہوئے ہوں گے، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے، اور قتل کیے جائیں گے قتل کیا جانا۔ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو گزر چکے آپ سے پہلے، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 60، 61 اور 62 یہ تین آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ پچھلی آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چند احکام دیے تھے۔ پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دینے والا بن جاتا ہے انسان، لہٰذا اس سے بچو۔ دوسرا یہ تھا کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بھی اذیت نہ دو، انسان کے لیے راحت کا ذریعہ بنے، آرام سکون کا ذریعہ بنے، دوسرے کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ مسلمان ہونے کی شان نہیں ہے، مومن ہونے کا تقاضا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا تھا کہ پردے کا اہتمام کیا جائے، عورتیں اول تو گھر سے باہر بلا ضرورت نکلیں نہیں، اور اگر مجبوراً ضرورتاً نکلنا ہی پڑے تو مکمل چادر میں ملبوس ہوں، لپٹی ہوئی ہوں، چھپی ہوئی ہوں، اور کوئی انسان دوسرے کی ماں بہن بیٹی کسی بھی عزت کو عورت کو قطعاً اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے۔ اب ان باتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو اب حکم بتا دیا گیا، اس کے بعد بھی اگر وہ باز نہ آئے اور وہ اپنی حرکات بد سے نہ رکے اور انہوں نے گناہوں کو نہ چھوڑا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو نہ چھوڑا، اور ایمان والوں کی اذیت اور تکلیف کو نہ چھوڑا، تو پھر اس میں ایک بات تو یہ کہ ایسا کرنے والے مخلص مومن نہیں ہوں گے، بلکہ سمجھا جائے گا کہ یہ منافق ہیں، اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، اوپر سے ایمان اسلام والا کہلاتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان اترا نہیں ہے، جاگزی نہیں ہوا، ورنہ بتانے سمجھانے کے بعد ایمان والا باز آ جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے۔ جو اس کے بعد بھی نہیں سمجھ رہا تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ بیچارہ ایمان کے لحاظ سے مخلصین میں سے نہیں ہے بلکہ منافقین میں سے ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری یہ کہ ایسا کرنے والے سمجھانے بتانے کے بعد یہ سمجھیں کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، ان کے دلوں میں شیطانی اثرات اترے ہوئے ہیں، ان کے دل ایمان و اسلام کے ساتھ خاص اور پاک نہیں ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں خرابی اور بیماری ہے، لہٰذا ان کو یہ سمجھنا چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے معاملے میں شریعت کی اتباع نہیں کرتے تو ایسے لوگ گویا اسلامی معاشرے کے اندر فساد کا ذریعہ بنتے ہیں، اسلامی معاشرے کی بگاڑ کا ذریعہ بنتے ہیں، انسانی سوسائٹی کے اندر خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ ان کو قرآن کہہ رہا ہے وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِینَةِ، کہ شہر کے اندر مثال دی ہے مدینہ طیبہ کی، اور کوئی شہر بھی، ہر شہر کو عربی میں مدینہ کہتے ہیں، لیکن چونکہ کامل ترین شہر وہ شہر ہے جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیرا اور بسیرا ہے، اس لیے اس کو مدینہ کہا جاتا ہے، ورنہ عربی میں ہر شہر کو
مدینہ ہی کہتے ہیں۔ تو جو لوگ مسلمانوں کی آبادیوں میں، مسلمانوں کے شہروں میں، مسلمانوں کے علاقوں میں خواہ مخواہ کے لیے ایسی خبریں اڑاتے ہیں جس سے مسلمانوں کی آپس میں بد اعتمادیاں پیدا ہوں، آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہوں، یا ایسی باتیں اڑاتے ہیں جس سے کافروں کا تسلط، ان کا غلبہ، مسلمانوں کی کمزوری اور مسلمانوں کی مغلوبیت کا اظہار ہو۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا، آج کل جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں وہ یہودیوں کے ایسے اعلی کار بنے ہوتے ہیں کہ ان کی چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا سارا بنا کر کے پیش کریں گے کہ گویا اس کے مقابلے میں ساری انسانیت عاجز ہے اور دوسروں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور مسلمانوں کی، ایمان والوں کی اچھی خاصی بات کو، طاقت کو بھی وہ اتنا کمزور کر کے پیش کریں گے گویا کہ اس کی وقعت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اپنی ان حرکات سے باز آ جائیں، اپنے ان افعال سے باز آ جائیں۔ اگر یہ باز نہ آئے تو پھر مسلمانوں کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو، ان پر ایسا ہم غالب اور مسلط کریں گے کہ ان کا مدینہ میں رہنا مشکل ہو جائے گا، سبحان اللہ، اور ان کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا، اور جتنے دن مدینے میں رہیں گی بھی تو مغلوب ہو کے، ملعون ہو کے، اللہ کی پھٹکار کے اور اللہ کی طرف سے دھتکار کے مارے ہوئے ہو کر کے رہیں گے۔ اور پھر دنیا میں ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے تو پکڑے جائیں گے اور مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے۔ اور یہ طریقہ اللہ کا ان لوگوں میں، یعنی مسلمانوں میں بھی ہے، اور مسلمانوں سے پہلے جتنے انبیاء اور امتیں گزری ان میں بھی اللہ کا یہی طریقہ، یا تو اللہ نے ان کو آسمانی عذاب سے ہلاک کیا، یا پھر انبیاء کی قوم اور انبیاء کی طرف سے جہاد کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، البتہ اگر باز نہ آئے، نہ رکے، المنافقون، وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں، یعنی ان کے دلوں میں یا تو دنیا پرستی ہے، یا شہوت پرستی ہے، خواہشات پرستی ہے، اپنی من مانی کرنے کا مرض ہے، تو یہ لوگ اگر نہ رکے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو فساد کی خبریں پھیلانے والے ہیں مدینہ طیبہ میں، اگر یہ لوگ اپنی ان حرکات سے باز نہ آئے تو پھر سن لیں لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، البتہ ضرور بضرور، ڈبل تاکید کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں، ضرور بضرور مسلط کر دیں گے، غالب کر دیں گے ہم آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر، ثم لا یجاورونک، پھر وہ نہیں ٹھہر سکیں گے آپ کے پڑوس میں، اس مدینہ طیبہ میں، فیہا، اس مدینہ طیبہ میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا وقت، چند دن۔ جیسے پیچھے گزرا تھا کہ بنو نذیر کو جس وقت الٹیمیٹم دیا گیا کہ اتنا وقت ہے تمہارے پاس، مدینہ چھوڑ دو، یہاں سے جلا وطن ہو جاؤ، نکل جاؤ، جتنا سامان اپنے اتنے اونٹوں پر لاد کے لے جا سکتے ہو لے جاؤ، ورنہ اگر تم اتنی دیر کے بعد یہاں پائے گئے تو پھر تمہیں قتل کے بغیر اور کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی پھر ان کو خیبر میں بھی یہی الٹیمیٹم دیا گیا، وہاں سے بھی ان کو ایسے نکالا گیا، اور ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو عرب کے علاقے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، جزیرہ عرب سے ان کو نکال دیا جائے۔ اور اس پر 100% جو عمل ہوا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ جتنا عرصہ اس الٹیمیٹم ملنے کے بعد یہ رہیں گی بھی صحیح تو ملعونین، اب یہ اللہ کی پھٹکار کی حالت میں رہیں گے، یہ دھتکار کی حالت میں رہیں گے، لعنت کی حالت میں رہیں گے۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، اخذوا، پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو قتل کیا جائے گا۔
مغلوب ہو کر کے۔ آج بھی اسرائیل یہ امریکہ کے محتاط ان کی چھونی ہے، یہ ان کا بازیچہ اطفال ہے، یہ ان کا پالتو ایک درندہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف وہ ان کو پال رہا ہے، ان کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج بھی وہ مغلوب ہے، ملعون ہے، مدحور ہے۔ تو فرمایا اللہ کا یہ طریقہ ہے سنت اللہ۔ سنت طریقے کو کہتے ہیں، طریقہ محمودہ، طریقہ جاریہ، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ۔ اگلے دن ایک بندے نے عجیب سی بات کی، بعض پڑھے لکھے بڑے جاہل ہوتے ہیں، اچھا خاصا پڑھ لکھا ایجوکیشن میں اب بھی ملازم ہے وہ کسی اسکول کالج میں، کہنے لگا جی نماز تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، عبادت تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، یہ مسلمانوں نے کیا شروع کیا کہ سنت نبی کی، یہ تو نبی تو غیر اللہ ہے، نبی کوئی اللہ تو نہیں ہے، یہ جو نبی کی سنتیں پڑھتے ہو یہ تو خالص شرک ہے، بس پڑھنے ہیں تو فرائض پڑھو، نفل پڑھو، یہ سنتیں ونتیں مولویوں نے خود بنائی ہیں، یہ نبی کی سنتیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ نماز تو اللہ کی ہوتی ہے، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے۔ تو سنت کا معنی طریقہ ہے، عبادت وہ بھی اللہ ہی کی ہے، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سنت الیاذ باللہ کوئی نبی کی عبادت ہے، وہ خدا کی عبادت ہی نہیں ہے۔ سنت بھی خدا ہی کی عبادت ہے، لیکن طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفل بھی النبی پاک ہی کا طریقہ ہے۔ نفل میں یہ کہ حضور نے کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دیے، اس لیے امت کے لیے آسانی ہوگی، نفل ہوگی۔ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر پڑھی، زیادہ پڑھی، لگاتار پڑھی، اس وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہلاتی ہے، ورنہ عبادت وہ بھی اللہ ہی کی ہے، عبادت کسی اور کی اسلام کے اندر قطعاً جائز اور مشروع نہیں ہے۔ تو اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں خلو من قبل، جو گزر گئے پہلے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ یہ کیسا اللہ نے مسلمانوں کو گارنٹی دی ہے کہ اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں ہے، تم حق پر قائم رہو، تم سنت ابراہیمی پر قائم رہو، پھر دیکھو نمرود کیسے جاتا ہے۔ تم موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر قائم رہو، پھر دیکھو اللہ فرعونوں کا قلعہ کما کیسے کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ، پھر دیکھو اللہ پاک دنیا جہان کے سارے کفر کو تمہارے ہاتھوں سے مٹاتا کیسے ہے۔ کمزوری ہماری ہے کہ ہم انبیاء والا طریقہ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہرگز نہیں پائیں گے آپ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ رب کائنات کی بات میں تبدیلی نہیں ہے، جو ہے سو اٹل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔